السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسین بخش سولنگی اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے۔ میں اس وقت موجود ہوں ڈیرہ مراد جمالی میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں کچھی تنازع میں ثالثی کا کردار ادا کرنے والی اہم شخصیت سید ذوالفقار علی شاہ، جنہوں نے کچھی معاملے میں شروع دن سے جو ہے وہ انٹرسٹ لے کر اس معاملے کو حل تک پہنچایا۔ میرے ساتھ آج وہ شخصیت موجود ہیں جنہوں نے جو ہے وہ کئی قیمتی جانیں ضائع ہونے سے یوں سمجھے کہ بچا لی ہیں، اور اس کچھی تنازع کا حل جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ اس موقع پر میں آپ سب کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، اور خاص طور پر سید ذوالفقار علی شاہ سائیں، آپ کو بھی مبارک ہو کہ آپ نے جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک قدم اٹھایا اور ایک جو ہے وہ مسئلے کو حل کیا۔ ناظرین، اس معاملے میں کس طرح انہوں نے ثالثی کا کردار ادا کیا، اور اس تصفیے کے جو فتویٰ ہوئی سوشل میڈیا پر، جو مختلف قسم کی جو ہے وہ بتائی جا رہی ہیں، وہ بھی ان سے کنفرم کریں گے کہ کس طرح جو ہے یہ فیصلہ ہوا، کس طرح جو ہے وہ عمائدین نے اس فیصلے کو جو ہے وہ ایک جو ہے الجھی ہوئی گتھی کو سلجھایا اور دونوں قبائل کو شیر و شکر کیا۔ السلام علیکم سائیں۔ وعلیکم السلام۔ سائیں، یہ بتائیے گا کہ یہ جو معاملہ تھا یہ کس طرح کا معاملہ تھا؟ زمینی تنازع تھا، قوم پرستی کا معاملہ تھا، یا پھر ذاتی انا کا معاملہ تھا؟ اس مسئلے میں کس طرح آپ نے دلچسپی لی اور اس مسئلے کو کس طرح حل کرایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ میڈیا والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کچھی معاملے پر شروع دن سے اچھی کوریج دی، امن کا پیغام ہمارے ساتھ آپ نے جو ہے حمایت کی۔ میں آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ کچھی معاملہ ایک بہت ہی بڑا گمبھیر معاملہ تھا، تو بہت بڑی جنگ تھی دو قبائل کے درمیان۔ تو ہم نے سوچا کہ اس جنگ میں ہم جا کے سادات ہیں بیچ میں خیر کا کردار ادا کریں، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی۔ بہت ہی مسائل ہوئے، بہت جو ہے اس میں ہمیں رکاوٹیں ہوئی، ہم نے بہت اپنا وقت دیا اس معاملے میں، کچھی معاملے پر۔ اس کے ہمارے ساتھ پرنس آغا عمر جان، اس کا بھی مین کردار ہے، اور ہماری سادات امن کمیٹی بھی اس کے ساتھ برابر کی شریک ہے۔ ہم نے بڑی جدوجہد کے ساتھ اس جنگ کی اپنا سیز فائر کروایا جنگ کو۔ تو اس کے بعد فیصلہ ہوا اپنا، ابھی اس فیصلے میں بھی آپ لوگوں کو بخوبی واقف ہے کہ فیصلہ جس طریقے سے ہوا وہ بھی سوشل میڈیا پہ کل نوابزادہ خالد خان نے بتایا تھا، اور کمیٹیاں تشکیل ہوئی اس پہ۔ اپنا مشیر دونوں طرف سے، ہماری طرف سے ہمارے ثالث تھے نوابزادہ خالد خان صاحب، اور ان کی طرف سے پرنس مومن تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کرم نوازی سے ڈیٹ کل 29 تاریخ کو سبی میں جرگہ ہوا۔ اس میں تفصیلاً آپ نے میڈیا پہ بھی دیکھی ہے، یہی ہے کہ کوئی 971 ایکڑ سچو میں زمین ہے اپنا، وہ سردار لیڈی کے نام پہ ہوگی۔ 1100 کچھ سم تھنگ ایکڑ ہے، وہ مجھے معلوم نہیں ہے، وہ ہوگی جاموٹ برادری کے نام پہ۔ تو بس مسئلے کا ہمیں حل نکالنا تھا۔ الحمدللہ ہم کامیاب ہو گئے اس خیر کے کام میں، اور مسئلہ حل ہو گیا۔ ہم شکر گزار ہیں تمام جتنے بھی ہمارے ساتھ ٹیم میں، ان کی طرف سے مشیر تھے اور ہماری طرف سے ان کی محنت تھی، ہم سب ان کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے محنت کی اور اس کام میں ہمارے ساتھ انہوں نے جو ہے ہاتھ بٹائی کرائی۔ سائیں، یہ جو ہے وہ مختلف آراء پائی جا رہی ہیں کہ جو ہے وہ جو قتل ہوئے ان کی تعداد کبھی جو ہے وہ 10 کے قریب بتائی جا رہی تھی، کبھی کم کبھی زیادہ بتائی جا رہی تھی۔ کل کا جو جرگہ ہوا اس میں کتنے قتل جو ہیں وہ کس قبیلے پر کتنے قتل ثابت ہوئے ہیں، اور ایک قتل کا کتنا جرمانہ جو ہے ان پہ رکھا گیا ہے؟ یہ اس طرح ہے کہ وہ دونوں فریقین جو ہے آپس میں کراس کوسچن کیا جب ہمارے سامنے، تو اس میں لیڈی برادری کی طرف سے انہوں نے 3 بتائے، اور جاموٹ برادری کی طرف سے انہوں نے 4 بتائے، مطلب ٹوٹل دونوں طرف سے 7، اور کچھ میرے خیال میں 3 زخمی تھے لیڈی کی طرف سے، یا 2-3 ادھر ان کی جاموٹ کی طرف سے زخمی تھے۔ اور مطلب یہی کل کے تصفیے کے بعد کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں قبائل آپس میں شیر و شکر ہو گئے، یا پھر آئندہ آگے مستقبل میں مزید اسی معاملے پر جو ہے وہ جنگ چھڑ سکتی ہے؟ نہیں، دیکھیں ہماری بلوچستان کی ایک روایت بھی ہے
اور ہمارا ایک رسم رواج بھی ہے. یہ جتنے بھی جنگیں ہوتی ہیں، جتنے بھی قتل ہوتے ہیں، جتنا بھی نقصان ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا ایک حل بھی ہے، جرگہ. یہ جرگہ جب ہوتا ہے، جرگے کے بعد دونوں آپس میں جو ہے نا شیر و شکر ہو جاتے ہیں. اس لیے جرگہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ بھول کے آپس میں بھائی ہو جائیں. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے آگے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اللہ کرے گا آپس میں بھائی چارے کی فضا کو وہ بھی قائم رکھیں گے. ہماری بھی یہی کوشش ہوگی کہ آئندہ کوئی ایسا اقدام نہ ہو جس میں کوئی خلل پیدا ہو. سائیں، اس تنازع کے علاوہ کچھی میں دیگر تنازعات بھی چل رہے ہیں زمین کے معاملات کو ہی لے کر. ان معاملات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کردار اپنا ادا کریں گے؟ جس طرح کہ سولنگی قبیلے اور لیڈی قبیلے کے مابین جو ہے وہ 6 میرے خیال سے قتل ہوئے ہیں. اس معاملے میں بھی اپنا ثالثی کا کردار ادا کر کے اس کو حل کی طرف لے جائیں گے؟ بالکل، انشاءاللہ ہماری کوشش ہے. یہ ایک بڑا مسئلہ تھا، باقی چھوٹے موٹے مسئلے تو روزانہ حل ہوتے ہیں. یہ ایک بڑا مسئلہ تھا، اس کو حل کر دیا. اللہ کی کرم نوازی سے مسئلہ حل ہو گیا. تو ابھی انشاءاللہ اس پہ بھی ہماری کوشش رہے گی کہ اس کو بھی کسی طریقے سے جرگے کی طرف لے آئیں. دیکھیں، جنگیں کوئی مسئلوں کا حل نہیں ہے. جرگہ ہماری کوشش ہے. ہم سادات ہیں، ہمارا جو ہے اول سے ہمارا یہ پیشہ رہا ہے، ہمارے خاندان کا یہ پیشہ رہا ہے کہ کہیں بھی جنگیں ہوتی ہیں تو اس میں ہمارے سادات، اپنا معتبرین یا سردار یہی کردار ادا کرتے ہیں. دیکھیں، ہمارا کام ہے یہی کہ خیر، کسی کے خیر میں ہم جو ہے نا سادات، ہمیں آدھی رات کو جانا پڑے ہم جانے کے لیے تیار ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس مسئلے کو بھی کہیں جرگے کی طرف لیں. سائیں، یہ بتائیے گا کہ بلوچستان میں مجموعی طور پر قبائلی تنازعات کو لے کر ایک بہت بڑی جنگیں چھڑی ہوئی ہیں. جس طرح کہ وڈ کی صورتحال ہے، اسی طرح کے بہت سے مسائل ہیں، بہت سے معاملات ہیں جن پر جو ہے وہ کئی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں اور کئی ہو رہی ہیں. تو ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ ایسا صالح صاحب ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، اس مسئلے پہ وہاں پہ بھی کافی سادات ہیں، ہمارے رابطے میں ہیں. پرنس عمر جان سے بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس مسئلے کو بھی آپ دیکھیں، کوئی کسی طریقے سے حل نکالیں اس کا. تو وہاں پہ جو معتبرین ہیں، سردار ہیں، سادات ہیں، وہ بھی ادھر لگے پڑے ہیں. ہمارا بھی رابطہ ہے ان سے. وہ بھی دونوں فریقین کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اگر جرگہ کریں تو بہتر ہے. دیکھیں، جرگہ وہ چیز ہے، ابھی جتنا نقصان ہو جائے، ابھی 7 جانیں شہید ہو گئے ہیں دونوں طرف سے، پھر بھی فیصلہ ہوا ہے. تو بہتر ہے، وہ بھی کچھ سمجھدار ہیں، سردار ہیں، امیر ہیں، معتبر ہیں، قومیں ہیں، وہ بھی سمجھدار ہیں. اگر جرگہ کریں تو میں ان کو پیغام دوں گا کہ بہتر ہوگا. جرگہ ہی مسئلے کا حل ہے، جنگی مسئلوں کا کوئی حل نہیں ہے. ناظرین، جیسا کہ آپ نے ان کی بات سے سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ جو معاملات قبائلی تنازعات جو بلوچستان میں چل رہے ہیں، ان کا حل جو ہے وہ صرف اور صرف جرگہ ہی ہے. معاملات کو حل کیا جائے اور قیمتی جانیں جو ہے وہ ضائع ہونے سے بچائی جا سکتی ہیں ان جرگے کے ذریعے. اور جو یہ کچھی کا تنازع جو حل ہوا گزشتہ دن، جس کا فیصلہ جو ہے وہ بلوچستان کے کئی نامور قبائلی عمائدین، سربراہان، نوابان، خان آف کلات کے جو ہے وہ جو ہے ان کے خاندان سے تعلق رکھنے والے افراد نے اس جو ہے وہ جرگے میں حصہ لیا اور اس تنازع کو جو ہے وہ اختتام پذیر کرتے ہوئے اپنا فتویٰ جاری کیا اور دونوں قبائل کو جو ہے وہ اس فتوے پہ جو ہے وہ آمادہ کر کے جو ہے وہ دونوں کو شیر و شکر کر دیا گیا. ہمارے ساتھ اس تنازع کے ثالث سید ذوالفقار علی شاہ موجود تھے، جنہوں نے اس تنازع میں اہم کردار ادا کیا. پہلے اس جنگ کی جنگ بندی کرائی، سیز فائر کرایا، اس کے بعد معاملے کو جو ہے وہ جرگے کی طرف لے گئے اور تمام قبائلی عمائدین کو اکٹھا کرنے میں ان کا ہی کردار رہا. اور تمام جو ہے وہ اس مسئلے کو سوشل میڈیا پر یا پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا پہ ہائی لائٹ کرتے ہوئے انہوں نے اس مسئلے کو حل کی طرف لے گئے اور بالآخر یہ مسئلہ حل ہو گیا. حسین بخش سولنگی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.